السلام علیکم پیارے دوستو، اذان اللہ پاک کا ایک ایسا کلام ہے جس کو نہ کسی نے لکھا ہے اور نہ بنایا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک عظیم تحفہ ہے، تاکہ اللہ پاک کا اس کلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو مسجد میں نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے ہر مسجد میں 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے، لیکن آج کچھ لوگوں کی وجہ سے ہر جگہ اذان پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف اذان پر بلکہ مسلمانوں سے جڑی ہر چیز پر، پھر چاہے وہ حجاب ہو، مسجد ہو یا ٹوپی ہو، الازم مسلمانوں کی جڑی ہر چیز سے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ لوگ شاید اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا اور اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو اذان سے اس قدر نفرت کیا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ اس شخص نے اذان دینے والوں کو گالیاں دی اور زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوستو، اس شخص کے ساتھ جو ہوا سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑی رہے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں، تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتا رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی علاقے میں بہت بڑا افسر تھا جس کا ایک دن کسی مسلم علاقے میں تبادلہ ہو گیا۔ اس کو وہاں رہنے کے لیے جو رہائش ملی، یعنی کہ جو گھر ملا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی جس کے اندر دن میں 5 وقت اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ افسر سو رہا تھا کہ فجر کی اذان ہونے لگی، یعنی کہ اس شخص کے کان میں اذان جانے لگی، جس سے اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کی نیند خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے اس شخص کو شدید غصہ آ گیا۔ صبح اس نے مسجد میں اذان دینے والے مؤذن کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ کل صبح تم اذان لاؤڈ اسپیکر میں نہیں دینا، کیونکہ میرا گھر مسجد کے بالکل قریب ہے اور جب تم صبح کی اذان دیتے ہو تو اس وقت میری نیند خراب ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، افسر کی یہ باتیں سننے کے بعد مؤذن نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس سے سن کر انسانوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر میں صبح کی اذان لاؤڈ اسپیکر میں نہیں دوں گا تو جو لوگ بزرگ ہیں اور جن کی آنکھیں نہیں کھلتی وہ کیسے اٹھیں گے؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس گھڑی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ٹائم دیکھنا نہیں آتا، تو ایسے لوگ اذان کی آواز سے ہی اٹھتے ہیں اور مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کیا کریں اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ صبح اٹھ کر آپ بہت سارے کام انجام دے سکتے ہیں، جیسا کہ صبح جلدی اٹھ کر آپ واک اور ورزش کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کا جسم ٹھیک رہے گا اور آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی۔ پیارے دوستوں، وہ افسر مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سن کر اس سے شدید نفرت کرنے لگا تھا، اور اس نے مؤذن کی باتیں سن کر کہنے لگا کہ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار، کل اگر صبح تم نے لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ پیارے دوستوں، اس طرح اس افسر نے مؤذن کو دھمکا کر وہاں سے بھیج دیا، لیکن مؤذن نے افسر کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ لہٰذا اگلی صبح مؤذن نے پھر مسجد میں لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی، اور جیسے ہی اذان کی آواز اس افسر کے کانوں میں گئی تو وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا اور فوراً اس مؤذن کے پاس آیا اور اسے برا بھلا کہا۔ دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ شدید غصے کی حالت میں اس افسر نے مؤذن کو گالیاں دی اور اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا، اور کہنے لگا، کل میں تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ صبح کے وقت اذان سے میری نیند خراب ہوتی ہے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر میں اذان مت دینا، اگر تم نے میری ایک بھی بات پر غور نہیں کیا۔ پیارے دوستو، یہاں وہ مؤذن اس شخص کو کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا، افسر کے اس تلخ رویے کے بعد مؤذن رونے لگا اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، اس نے تیرے کلام پڑھنے والے یعنی کہ اذان دینے والے پر ظلم کیا ہے، اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دے اور اسی سزا دے کہ اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی مؤذن کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچی تو اللہ پاک نے مؤذن کی دعا قبول کر لی اور اسی دن سے آفیسر پر عذاب نازل کر دیا، جس دن سے آفیسر نے اذان دینے والے مؤذن کو تھپڑ مارا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جسم کا ایک حصہ پیرالائز ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، اس نے بہت سی جگہوں سے اپنا علاج کروایا لیکن کہیں سے بھی اس کا علاج نہ ہو سکا، لہٰذا دفتر والوں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر
उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसके घर में रिश्वत की जो बड़ी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई। अब सारा दिन ऐसे ही अपने बिस्तर पर पड़ा रहता और अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करता रहता। दोस्तों उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि उसकी बीवी ने उससे तंग आकर अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। वो इसी दौरान उस शख्स के दूसरा हिस्सा भी पैरालाइज हो गया। अब उसका पूरा जिस्म बेजान हो चुका था। चनाचा एक दिन उसका बड़ा भाई उसे अपने साथ अपने घर ले गया, लेकिन जैसे ही उसका बड़ा भाई इसको अपने घर लेके गया तो बड़े भाई की बीवी ने फसाद बर्पा कर दिया। उसे तंग आकर उसके बड़े भाई ने उसे उठाकर रोड पर फेंक दिया। प्यारे दोस्तों, अब रोड पर पड़ा पड़ा वो धूप और गर्मी में तपता रहा और इसकी आंखों से आंसू जारी थे। एक दिन उससे मोहसिन का गुजर हुआ, जिसको उस शख्स ने थप्पड़ मारा था। मोहसिन ने जब उसे देखा तो फ़ौरन पहचान लिया, ये तो वही ऑफिसर है। उसके बाद वो मोहसिन उसके पास आया तो करीब से उसका हाल देखने लगा। प्यारे दोस्तों, मोहसिन को उसकी हालत पर तरस आ गया। वो उसको उठाकर अपने साथ घर ले आया। अब ये मोहसिन उसकी खूब देखभाल करता, कुरान मजीद की आयत पढ़ कर सुनाता, यहाँ तक कि उसके कान में अजान भी दिया करता था। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स ठीक होने लगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब वो ऑफिसर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। अब वो शख्स मोहसिन से हाथ जोड़कर अपनी माफ़ी मांगने लगा, जिस पर मोहसिन ने कहा, ऐ शख्स, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो अल्लाह ताला से मांगो, बेशक वही है जो माफ़ करने वाला है और बख्शने वाला और मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, मोहसिन की ये बात सुनकर उस शख्स ने अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर माफ़ी मांगने लगा और इसके बाद अल्लाह ताला ने इस ऑफिसर को ईमान की दौलत से माला माल कर दिया और वो शख्स मुसलमान हो गया। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, हमें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें और सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो, हमें माफ़ फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो से मुतल्लिक़ अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।